کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. نظموں کے اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کا منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چند ایک نظمیں دیگر بزرگ شعراء کا کلام بھی ہم شامل کرتے ہیں. پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام بار بار سنیں اور اس میں جو خوبصورت پیغام ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. پروگرام کا آغاز کریں گے ہم در ثمین میں سے ایک خوبصورت حمدیہ کلام کے ساتھ. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا. بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا. اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا. بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا.
کیا جب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا؟ بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا۔ کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ در سمین میں سے آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی، اور اب ہم سنیں گے نعتیہ کلام طاہر میں سے ایک بڑی مشہور نظم ہے جو شروع کچھ اس طرح ہوتی ہے: ایک رات مفاسد کی وہ تیرہ اتار آئی۔ اور اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب کی کیا حالت تھی، اور پھر حضور کی آمد کے ساتھ ہی کیا نیک اور پاک تبدیلی پیدا ہوئی۔ نعت ہے وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا۔ آئیے سنتے ہیں۔ وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا، وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا، انوار رسالت ہے جس کی چمن آرائی، انوار رسالت ہے جس کی چمن آرائی، محبوبی اور آنائی، محبوبی اور آنائی، کرتی ہے طواف اس کا قدموں پہ نثار اس کے، جمشیدیو دارائی، دن رات درود اس پر، دن رات درود اس پر، ہر ادنی غلام اس کا پڑھتا
بصد منت جپتے ہوئے نام اس کا پڑھتا ہے بصد منت جپتے ہوئے نام اس کا اترا وہ خدا کو ہے اترا وہ خدا کو ہے فاران محمد پر موسیٰ کو نہ تھی جس کے دیدار کی یار آئی نبیوں کا امام آیا نبیوں کا امام آیا اللہ امام اس کا سب تختوں سے اونچا ہے تخت عالی مقام اس کا کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور اگلی نظم جو ہے وہ محترم عبدالمنان ناہید صاحب کا کلام ہے، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں۔ لوائے احمدیت، پرچم احمدیت سے متعلق یہ نظم ہے۔ لوائے احمدیت سے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ جو پرچم احمدیت ہماری تاریخ میں سب سے پہلے 1939 کو لہرایا گیا تھا، اور جب پہلی دفعہ یہ پرچم بنایا گیا تھا تو اس پرچم کو بنانے کے لیے کپاس بھی خود بوئی گئی تھی، دھاگا بھی خود بنایا گیا تھا، کپڑا بھی خود بنایا گیا تھا، اور یہ جو پرچم ہے یہ قوموں کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں۔ بہت پیارا کلام، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان،
تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں آ کے پائیں گے امان ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں آ کے پائیں گے امان ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لے کے جاؤں گا میں دنیا کے کناروں تک تجھے مشکلیں اس راہ کی مجھ پر اگرچہ ہیں عیاں کاٹ کر کوہ گراں چیر کر جاؤں گا بحر بے قراں کاٹ کر کوہ گراں چیر کر جاؤں گا بحر بے قراں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عہد یہ کرتا ہوں میں جب تک ہے میرے تن میں جان سرنگوں ہونے نہ دوں گا تجھ کو زیر آسمان اے میرے قومی نشان اے لوائے قادیاں دارالامان اے میرے قومی نشان اے لوائے قادیاں دارالامان اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عبدالمنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم عبدالوحید صاحب دارالیمن وسطی ربوہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترمہ بشرا پروین صاحبہ آپ بھی دارالیمن وسطی ربوہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں انتخاب سخن آپ نے کہا کہ آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اگلی نظم کلام محمود میں سے ہے اور اس نظم کا جو موضوع ہے اس نظم کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی جو ہے اس کو حاصل کرنا ہی ہمارا اصل مدعا ہونا چاہیے اور جسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا کلام محمود میں سے بہت پیارا کلام اپنے کرم سے بخش دے
میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، تیری رضا کا ہوں میں طلبگار ہر گھڑی، گر یہ ملے تو جانوں کہ سب کچھ ملا مجھے۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے، اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، تیری رضا کہوں میں طلبگار ہر گھڑی، تیری رضا کہوں میں طلبگار ہر گھڑی، گر یہ ملے تو جانوں کہ سب کچھ ملا مجھے،
جانوں کہ سب کچھ ملا مجھے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. لکسمبرگ سے محترم منصور جاوید صاحب، نیپال سے محترم سمین احمد صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے. کشمیر سے محترمہ عائشہ بی بی صاحبہ اور محترم مونس احمد صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے. اگلی نظم جو ہے در ثمین میں سے ہے، اور اس نظم کا جو موضوع ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابدی زندگی کے لیے ایک موت وارد کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو راہ ہے وہ عیش و عشرت کی راہ نہیں ہے، بلکہ عاجزی اور حلم کی اور غربت کی راہ ہے. آپ فرماتے ہیں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار. آئیے سنتے ہیں. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم اس فند یار، رستم اس فند یار. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو، گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو. کبر کی عادت جو دیکھو
تم دکھاؤ انکسار، تم دکھاؤ انکسار، جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی پرمعارف کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ اور اس کلام میں، اس شعر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو اپنے نفس پر قابو پالے، جو اپنے آپ پر قابو پالے، حضور نے فرمایا کہ اس کے سامنے جو رستم پہلوان ہے وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم نئی نئی نظمیں، نئی نئی آوازیں جو ہیں پروگرام میں شامل کریں، اور اس کے لیے آپ ہمیں تقریباً 2 منٹ کی اپنی آڈیو میں نظم بھجوا کے آپ ہمیں بھجوایا کریں nazm@mta.tv پر۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے ایسے احباب تھے جو ہمیں اس طرح آڈیو میں اپنی نظمیں بھجوایا کرتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقاعدگی کے ساتھ ان کی نظمیں جو ہیں پروگرام میں شامل ہوتی ہیں۔ ان احباب میں سے چند ایک نام جو پچھلے 1 یا 2 سالوں میں MTA میں جن سے ہم نظمیں ریکارڈ کروا رہے ہیں، محترم مرشد ڈار صاحب، محترم تنویر احمد ناصر صاحب ہیں، محترم فرقان احمد صاحب ہیں آسٹریلیا سے، محترم صبور احمد صاحب ہیں، محترم احمد کمال صاحب ہیں جرمنی سے، اور محترم معید حامد صاحب ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے، MTA پہ آنی چاہیے، تو 2 منٹ کی آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھجوائیے nazm@mta.tv پر۔ وقت ہوا چاہتا ہے نظم سننے کا، خلافت سے وفاداری۔ بہت پیاری نظم، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے۔ رضا اس کی رضائے حق تعالیٰ کی ہے رہداری، رضا اس کی رضائے حق تعالیٰ کی ہے رہداری۔ اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے، نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب۔ خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری۔ یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہت
عطا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، شریروں پر شرارے ہی گرائے ان کی مکاری، شریروں پر شرارے ہی گرائے ان کی مکاری، وہی پاتے ہیں دربار خداوندی میں ہر عزت، خدا کے پاک بندوں کی جو کرتے ہیں طرفداری، جو کرتے ہیں طرفداری، جو کرتے ہیں طرفداری، رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے برکات خلافت کے حوالے سے۔ اگلی نظم جو ہے در عدن میں سے ہے۔ در عدن جو ہے وہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے مجموعہ کلام کا نام ہے، اور نظم ہے نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باغ جانے دے۔ اس میں جو لفظ شتاب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی، فوری، بلا توقف، تو نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے۔ بہت پیارا دعائیہ کلام ہے، آئیے بڑی محبت اور عقیدت سے سنتے ہیں۔ نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، مجھے تو دامنے رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی، حساب مجھ سے نہ لے، بے حساب جانے دے، سوال مجھ سے نہ کر اے میرے سمیع و بصیر، جواب مانگنا اے لا جواب جانے دے، میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے، تیرے نثار حساب و کتاب جانے دے، تجھے قسم تیرے
ستار نام کی پیارے بروئے حشر سوال و جواب جانے دے، بلا قریب کے یہ خاک پاک ہو جائے، نہ کر یہاں میری مٹی خراب جانے دے، رفیق جاں میرے یار وفا شعر میرے، یہ آج پردہ دری کیسی پردہ دار میرے، یہ آج پردہ دری کیسی پردہ دار میرے، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے۔ بہت پیارا دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور ابھی ہم ایک اور دعائیہ حمدیہ کلام سننے جا رہے ہیں جو کہ بہت نازک جذبات کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ نا کوک کویلیا کو کو کو، بہت پیارا کلام، بہت سی فرمائشیں ہمیں ملتی رہتی ہیں اس نظم کی، آئیے سنتے ہیں۔ نا کوک کویلیا کو کو کو، تو آگ لگا اس ساون کو، من میرا بے کل ہے، نینا ڈھونڈے من بھاون کو، نا کوک کویلیا کو کو کو، تو آگ لگا اس ساون کو، من میرا بے کل ہے، نینا ڈھونڈے من بھاون کو، نینا ڈھونڈے من بھاون کو، جب تک بھادوں کی جھڑی رہی میں بیچ جھروں کے کھڑی رہی، جب تک بھادوں کی جھڑی رہی میں بیچ جھروں کے کھڑی رہی، برکھا بھی جھر بر سے ہے، مجبر ہن کے کل پاون کو، من میرا بے کل ہے، نینا ڈھونڈے من بھاون کو، نا کوک کویلیا کو کو کو، جب آس کی فصلیں پکتی ہیں اور باس فضا میں رچتی ہے، جب
پکتی ہے اور باس فضا میں رچتی ہے تو بجلی تڑپن لاگے ہے کھلیان میں آگ لگاون کو من میرا بے کل ہے نینا ڈھونڈے من بھاون کو ناکوک کویلیا کو جو بستی پیچھے چھوڑائی جو بستی پیچھے چھوڑائی یادوں میں سمائی رہتی ہے من میرا مچلا جائے ہے پھر اس بستی میں جاون کو من میرا مچلا جائے ہے پھر اس بستی میں جاون کو ناکوک کویلیا کو جس تن لاگے سو تن جانے پر پریم نگریا میں یارو جس تن لاگے سو تن جانے پر پریم نگریا میں یارو سب لوگ کا دوڑے آتے ہیں دوجوں کا درد بٹاون کو سب لوگ کا دوڑے آتے ہیں دوجوں کا درد بٹاون کو. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. ناکوک کویلیا کو کلام محمود میں سے اگلی نظم ہم سننے جا رہے ہیں. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے, اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے, خاک ایسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے, شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے, احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ اس کلام میں فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو بھی فیض پایا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے اور اسی فیض کو آپ عام کر رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے. بہت پیارا کلام, آئیے بڑی توجہ بڑی محبت سے سنتے ہیں. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے, خاک کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے, سمجھے بھی تو کیا سمجھے. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے, خاک
कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे। अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे। शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है, शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है। अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे, अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे। दुश्मन को भी जो मोमिन कहता नहीं वो बातें, दुश्मन को भी जो मोमिन कहता नहीं वो बातें, तुम अपने करम फरमा के हक में रवा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे। अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे। जो चाल चले टेढ़ी, जो बात कही उल्टी, जो चाल चले टेढ़ी, जो बात कही उल्टी, बीमारी अगर आई तुम इसको शिफा समझे, बीमारी अगर आई तुम इसको शिफा समझे। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे कलाम महमूद में से। और अब वक्त हुआ चाहता है आज के प्रोग्राम की आखिरी नज़्म सुनने का। ये नज़्म है कलाम ताहिर में से। बहुत सी फरमाइशें आपकी तरफ से मिली। नज़्म है वक्त कम है बहुत है काम चलो। आइए सुनते। वक्त कम है बहुत है काम चलो, मलगजी हो रही है शाम चलो,
کم ہے بہت ہیں کام چلو زندگی اس طرح تمام نہ ہو زندگی اس طرح تمام نہ ہو کام رہ جائیں نہ تمام چلو منزلیں دے رہی ہیں آوازیں منزلیں دے رہی ہیں آوازیں صبح محوے سفر ہو شام چلو صبح محوے سفر ہو شام چلو رات جاگو مہو نجوم کے ساتھ رات جاگو مہو نجوم کے ساتھ دن کو سورج سے ہم خرام چلو دن کو سورج سے ہم خرام چلو پیشوائی کرو تمہاری طرف پیشوائی کرو تمہاری طرف آ رہا ہے نیا نظام چلو آ رہا ہے نیا نظام چلو اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے جاتے جاتے کلام محمود میں سے 3 خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹائے جا گوہر شب چراغ بن دنیا میں جگمگائے جا جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے میرا نہ کچھ خیال کر زخم یوں ہی لگائے جا مانے نہ مانے اس سے کیا بات تو ہوگی 2 گھڑی مانے نہ مانے اس سے کیا بات تو ہوگی 2 گھڑی قصہ دل طویل کر بات کو تو بڑھائے جا انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن